بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان کی جا چکی ہیں اور قرب قیامت کے قریب بہت ساری نشانیاں نمودار ہوں گی اور وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بعد میں بتائی جائے گی، لیکن کچھ نشانیاں جو بتایا گیا ہے وہ ساری کے ساری لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ وقت کا جلدی جلدی گزرنا، قیامت کے قریب وقت بہت تیزی کے ساتھ کیا ہوگا، گزر جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا۔ ایک انسان ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، پتہ چلا کہ کچھ دن کے بعد وہ سوچے گا جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا 2 سال گزر گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور مدرسے سے نکلے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال ہو چکے جی؟ 15 سال ہو چکے، قریب قریب لگ بھگ 14 سے 15 سال ہو چکے فارغ ہوئے۔ تو اتنی وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، یعنی جو عمل ہوگا، نیکی کا جو عمل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ بخیلی آ جائے گی، لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ بخیل کیا ہوتا ہے؟ مائزر، جس کو کہتے ہیں کنجوس، پیسہ خرچ نہیں کرے گا وہ انسان، کمائے گا صرف اپنے بارے میں سوچے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا وہ انسان، تو بخیلی عام ہو جائے گی۔ فتنے ظاہر ہوں گے، فتنے، بہت سارے فتنے، اور شروعات کے درس میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے فتنے ہیں جو نمودار ہوں گے۔ اگر اس درس میں کوئی ہوگا تو وہ بتا دے گا ہاں یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتہ کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا، یعنی اس تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابن حبان کی صحیح روایت ہے یہ۔ اسی طرح قیامت کے قریب ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی ہوں گی۔ سرزمین عرب، عرب کی سرزمین میں نہریں ہوں گی، ہریالی ہوں گی، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوں گی، جو عرب کی سرزمین ہے۔ عرب سے مراد یہاں پر صرف سعودی عرب نہیں ہے، بلکہ پورے عرب، جو عرب کنٹری ہے، وہ بہت سارے کنٹری ہیں اس میں مل کر کے، یہ عرب کنٹری کے پاس ہے۔ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی، نہریں بہنے لگیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکات لے کر نکلے گا، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مال لے لو، لے لو، مال لے لو، تو میں نے کہا میرے پاس تو خود پیسہ ہے، میں تمہارا مال لے کر کے کیا کروں گا؟ میں اس قدر مال یعنی عام ہو جائے گا، مال بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لوگوں کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، تو کوئی غریب نہیں ہوگا، اور جب غریب نہیں ہوگا تو لینے والا بھی نہیں ہوگا پیسہ، کیونکہ اس کے بعد خود پیسہ ہوگا، وہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائیں گی۔
ہر طرف ہریالی ہوں گی، ٹھیک ہے، چراگاہیں ہوں گی اور نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور صحیح معنوں میں آج وہاں جا کر کے دیکھو، عرب کنٹری میں جا کر دیکھو، یہ ساری چیزیں ہیں، بالکل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سرزمین عرب میں سرسبز و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی. ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی وہ عراق سے مکہ تک کا وہ سفر کرے گا اور اسے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ ہو سکتا ہے وہ راستہ بھٹک جائے. اور حرج بہت زیادہ ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل ہے. اب دیکھو کتنی ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں قتل بہت زیادہ آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ قرب قیامت کے قریب قتل و غارت گیری بہت زیادہ عام ہو جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے یہ. اسی طرح قیامت کے قریب حیوانوں اور بے جان چیزوں کا بولنا. جانور بات کریں گے. جانور کیا ہوں گے؟ بات کریں گے. بے جان چیزیں بات کریں گے. بے جان چیزوں سے مراد کیا ہے؟ جیسے ٹیبل ہے، کرسی ہے، دیواریں ہیں اور بھی دوسرے پیڑ پودے ہیں، بے جان چیز، یہ سب کیا ہیں؟ کلام کریں گے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا. بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ سے سبحان اللہ کہا. کیوں نہ کہتے؟ کیونکہ بیل انسانوں کی طرح بول رہا ہے. بیل کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو لوگ سبحان اللہ کہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس بات کو سچ سمجھتا ہوں اور اس پر تعجب نہیں کرتا، یعنی اس پر تعجب نہیں کرتا. ابو بکر اور عمر بھی اسے سچ کہتے ہیں. ابو بکر اور عمر بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ سچ کہتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. یہ تو قیامت کے قریب حیوان، بیزان چیزیں یہ کلام کرنے لگیں گی. تو جب یہ چیز بہت زیادہ عام ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے اور یہ واقعہ ہو چکا ہے. اور جیسے جیسے زمانہ قریب ہوگا یعنی قیامت قریب ہوگا تو اس وقت بھی بیزان چیزیں کیا ہوں گی؟ کلام کریں گی. جانور بات چیت کرے گا انسانوں کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ قریب ہوگا. یعنی کس سے؟ یعنی قیامت سے. قیامت کے قریب درندے اور بیزان چیزیں بھی کلام کریں گی. درندے اور بیزان چیزیں بھی کلام کریں گی. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کریں، آدمی کی چھری کا چھلکا اس سے بات نہ کرے، آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرے، اور آدمی کی ران اسے بتا نہ دے کہ اس کی بیوی نے اس کی موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں کیا کیا. تو یعنی ران، جوتے کا تسمہ، چھری کی جو آدمی کے جو چھری کا جو چھلکا ہوتا ہے، دھار جو ہوتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ سب کلام کریں گے، بات کریں گے قیامت کے قریب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مسجد نبوی میں کھجور کے منبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رونا. جیسے انسان رو رہا تھا اسی طرح وہ کھجور کا منبر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کیا ہو گیا؟ رونے لگا. اور درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا. درخت وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ جی سلام کرتے تھے. اونٹ کا آپ کے پاس آ کر مالک کی شکایت کرنا. اونٹ آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا ہے، اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. لیکن آخری زمانہ میں حجر، شجر اور دیگر جمادات عام انسانوں سے کلام کریں گے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا نا، لیکن آخری زمانے میں یہ عام انسانوں سے بات کریں گے. عام انسانوں سے، جو قیامت کی علامت ہوگی. یہ
اسی طرح قرب قیامت کے قریب، قیامت سے پہلے عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا. یہ باتیں گزر چکی ہے، اس پر میں زیادہ بیان نہیں کروں گا میں، لیکن میں صرف حدیث میں پڑھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی. یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، یعنی لوگ جاہل ہوں گے. اسی طرح بدکاری کی کثرت ہونا، کثرت شراب نوشی، یعنی بہت زیادہ لوگ شراب پیئیں گے، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی کفیل صرف ایک مرد ہوگا. یہ سب کی قیامت کی نشانیاں ہیں. عورتوں کی یہ کثرت جنگوں کے نتیجہ میں ہوگی، یعنی عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہوگی؟ کیونکہ جب جنگ ہوگی تو اس میں مرد بہت سارے قتل کیے جائیں گے، بہت سارے مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی، اور مرد کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، یعنی پوری آبادی زمین میں کیا ہو جائے گی؟ دھنس جائے گی. شکلیں کیا ہو جائیں گی؟ مسک ہونے جائیں گی، شکلیں مسک یعنی بگڑ جائیں گی، اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے. آسمان سے پتھر برسے گا. اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی. قوم لوط کو جب اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دیا تھا تو اوپر سے کیا ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش ہوئی تھی. لیکن قرب قیامت کے قریب بھی پتھروں کی بارش ہوگی. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم نیک لوگ کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں نیک لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے جائیں گے. جب برائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی تو اس میں کچھ لوگ نیک لوگ بھی ہوں گے. ہر زمانے میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن جب عذاب آئے گا یہ تو نہیں دیکھ کے آئے گا نا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ برے لوگ ہیں، اس میں سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سب عذاب میں پس جائیں گے. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا. پوری بستی اس طرح دھنسا دی جائے گی ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا اس میں. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن صحار العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. بعض قبیلے، ایک قبیلہ ہوتا تھا جس میں بہت سارے لوگ مل کر کے کیا ہوتے تھے؟ رہتے تھے. وہی قبیلے کے لوگ ہوتے تھے. وہ پورے کے پورے قبیلہ کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے؟ یعنی کوئی بھی نہیں بچا ہے، سب کے سب زمین میں دھنسا دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرے. پہلے زمانے کے لوگ معمولی سے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں
اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اب نہ تک کیا ہو جائے گا، ان کے اوپر گر جائے گا، یعنی اس قدر خوف غالب ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے، غلط کام کرتے ہیں ان کو ایک ذرا برابر ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے۔ بھلے یہ تو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جی، مہلت دے رہا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ املی لہو اتنا قیدی متی، کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، لیکن میرا پکڑ جب بہت سخت ہے، جب میں پکڑوں گا تو بہت سخت پکڑوں گا میں اس کو۔ ابھی تو دھیرے دھیرے مہلت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابھی بھی سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ، نیک راستے پر آ جاؤ آ جاؤ۔ لیکن بہت اگر کوئی انسان پھر بھی نہ سدھرے، پھر اچانک جب اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی غلط کام کرے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت زمین میں دھنسا دے، یا کہیں اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نہ کر دے، یا کہیں بجلی کی کڑک ہے کہیں بجلی ہمارے اوپر گر نہ جائے، یا ہمارے چہرے کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور نہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ یہ چیز ڈر لگتا ہے کبھی کسی کو جی کہ گناہ کرنے کے بعد یہ چیز کا ڈر لگتا ہے؟ یہ ڈر ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو مومن لوگ ہوتے ہیں جس کو علم ہوتا ہے نا، تو ان کے پہلو اپنے بستروں پہ الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، چین و سکون کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ صرف خوف ہوتا ہے چاہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے قبر میں، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ وہاں میرا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ماں ہوں گے نہ باپ، کوئی نہیں ہوگا، صرف تنہا میں ہوں گا، میں، اور میرے ساتھ صرف نیک اعمال ہوگا یا برا عمل ہوگا۔ نیک اعمال ہوگا تو سمجھو وہ قبر کیا ہو جائے گا، محل بن جائے گا، اور اگر برا عمل ہوا تو وہی قبر تمہارے لیے جان لیوا بن جائے گا، یعنی دبائے گا، کچلے گا، سانپ بچھو وغیرہ اسی قبر سے نکلیں گے، پورے کیڑے مکوڑے سب اسی میں نکلیں گے، آگ لگا دی جائے گی قبر میں۔ 1 گھنٹہ تو کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے جی؟ آگ کیڑے مکوڑے کے گھر میں رہ سکتا ہے کوئی انسان؟ جہاں کیڑے مکوڑے ہوں وہاں پر ایک بار جا کر کے صرف 5 منٹ میں جا کر گھوم کے آ جاؤ، رہ سکتا ہے؟ اور ہمیں نہ جانے کتنی سال تک ہمیں اسی قبر میں رہنا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ یہی چیز انسان کو احساس دلاتا ہے کہ سوچنا چاہیے انسان کو، لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ سوچ کو بند کر دیا، سوچنا ہی نہیں ہے تمہیں۔ جب یہ چیز سوچو گے تو تم کیا بن جاؤ گے جی؟ اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کے بہت قریب پہنچ جاؤ گے، خوب اللہ کی عبادت کرو گے۔ اسی لیے شیطان نے اس سوچ کو بند کرنے کے لیے دوسرے لایانی چیزوں پر، فالتو چیزوں پر تمہیں لگا دیا کہ تم سوچو ہی مت۔ پہلے زمانے کے لوگ سوچتے تھے تو سوچتے تھے تو ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا تھا، اور ڈر پیدا ہوتا تھا تو وہ اللہ کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں سوچنا ہی بند کر دیا لوگوں نے۔ کیوں سوچنا بند کر دیا؟ کیونکہ ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں ٹی وی ہے، سب لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کچھ لوگوں کے پاس گیم کھیلنے کے ایک سے گیم ہے۔ اب اسی میں وہ انسان پھنسا ہوا ہے، تو کیا بھی کبھی وہ بیٹھ کر کے خالی وقت میں سوچے گا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرا کیا حال ہوگا میرے مرنے کے بعد؟ کبھی وہ انسان سوچتا ہے جی؟ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں۔ اگر تم ہسٹری پڑھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے دیا تھا کہ جنت ہے، لیکن پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں جا کر کے خوب روتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے تھے؟ پھر بھی ڈر، پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن خوف کہ قبر میں جانا ہے مجھے، اس قبر کے گڈھے میں ہمیں گھسنا ہے، خوف ان کو ہوتا تھا اور وہ خوب روتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب ہی نہ لیا جاتا، اور دنیا کے سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے حساب کتاب لیا ہی نہیں جاتا، کیونکہ پرندوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہر انسان کو سوچنا چاہیے، بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن نہ ایک دن اس قبر کے گڈھے میں
گھسنا ہے صرف اور صرف اس قبر کے گڈھے میں اور ہماری زندگی میں صرف ایک چیز کا فاصلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت کا فاصلہ ہے۔ تمہاری موت ہوگی تو تمہیں کوئی شیشے میں سجا کے نہیں رکھے گا، تمہیں صوفے میں بیٹھا کے نہیں رکھے گا، تمہیں بستر میں آرام سے سلا کر کے 1 مہینہ تک نہیں رکھے گا۔ جیسی ہی انتقال ہوگا، چلو جی جا کے کفن تیار کرو، اور جیسے ہی انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اس کے نام کو چھین لیتے ہیں، نام ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جو انسان پہلے کہا نا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نام ختم۔ تم کیا ہو؟ خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، کیا ہو، سید ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمان ہو، مرنے کے بعد بن گیا میت۔ اس میت کو غسل دو، اس میت کو، یہ نہیں کہ عبد الرحمان کو غسل دو، عبد الرحمان کو نہلاؤ، عبداللہ کو کفن پہناؤ۔ کبھی کوئی کہتے ہوئے کبھی سنا ہے جی کسی کو؟ کسی مرے ہوئے انسان کو کبھی سنا ہے کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسی کا نام لے کر کے جی عبداللہ کو اٹھاؤ؟ نہیں، کس کو اٹھاؤ؟ میت کو اٹھاؤ، جنازے کو اٹھاؤ، لے کے چلو، نام غائب۔ تو یہ انسان کی تو حالت ہے، یہ انسان کی نام شہرت وغیرہ سب چھن جائے گی تمہاری، قبر میں جا کے گڈھے میں گھس جائیں گے لوگ، جلدی سے اٹھا کر کے چاہیں گے کہ چلو قبر میں ان کو اس کے مقام تک پہنچا دی جائے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ، مجھے تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ اور جو برے لوگ ہوں گے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، ہائے افسوس، وہ افسوس کریں گے، جا کے قبر کے گڈھے میں پھینک دیں گے اسے۔ اور اس کے بعد چاروں طرف سے بند، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ سانس لینے کی جگہ ہے، اور نہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ کبھی کوئی دیکھا ہے کبھی کہ قبر میں دفن کر کے مردہ اٹھ کر کے بھاگ گیا ہو؟ ہاں جی، کبھی دیکھا ہے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہ جن و انسان کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے کنارے تک بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم سلطان سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو یہ چیز میں کیوں بتا رہا ہوں میں کہ قیامت کے قریب یہ سب واقعات رونما ہونے والے ہیں، اور قرب قیامت کے قریب جب قیامت قریب ہوگا تو میں نے یہ بھی بتایا تھا پورے دنیا کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، صرف اسلام مکہ اور مدینہ تک محدود ہو جائے گا۔ تو ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کو کیا بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم اپنے اولاد کو کیا بنا رہے ہیں؟ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑے ہونے کے بعد بہت نمازی پرہیزگار ہو جائے گا؟ اتنے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، کیا امید کر سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا کو بھی کرنا چاہیے، پرائورٹی ہمیں سب سے پہلے تو اہمیت اسلام کو دینا چاہیے۔ ان کو اس قدر لائق بنا دو، فائق بنا دو کہ اس قدر لائق فائق ہو جائے کہ اب وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، نمازی ہو چکا ہے، پکا پرہیزگار ہو چکا ہے وہی انسان۔ لیکن کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے جی کہ یہ انسان ایک دم بالکل ایسا پڑھا لکھا ہے کہ اسلام کے بارے میں اتنا زیادہ نالج ہے کہ اب اسے کوئی گمراہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن نہیں، اور اس کو دنیا کی چیزوں میں اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں، اتنی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ کرو، دنیا میں یہ چیز کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ پتا چلا کہ آگے جا کر کے کیا ہو گیا؟ سارا کا سارا ہی اس نے کیا کر دیا؟ دنیا اور آخرت دونوں جگہ چوپٹ کر لیا اس نے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ دنیا میں مل کر ہی رہے گا، چاہے تم کتنا ہاتھ پیر مارو نہ مارو، مل کے رہے گا۔ لیکن کوشش کرنا چاہیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، لیکن کیا ہے؟ اسلام کو سب سے پہلے فوقیت دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اس قدر تربیت کرنا چاہیے کہ اسلام کے چیز کے سلسلے میں اگر ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوا برداشت نہیں ہے۔
بھلے تم دوسرے چیز میں اگر کوئی غلطی کرو تو برداشت ہے، لیکن اگر اسلام کے سلسلے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو برداشت نہیں ہے. جیسے کوئی انسان چوری کر لے، بولے کوئی بات نہیں، ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں سدھر جائے گا. نہ، بچہ ہے تو کیا ہوا، اس کو یاد دلاؤ کہ تم نے چوری کیا ہے. کوئی جھوٹ بولے تو اس کو ایک دم بالکل یہ کرو، سختی کے ساتھ بولو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اگر وہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے اس کو سزا دو. اس کو نماز کوئی انسان نہیں پڑھ رہا ہے 7 سال میں، پہلے تو نماز سکھاؤ. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. کیا کرو جی؟ یہ اسلام نے حکم دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں پٹائی کرو. اور اکثر ماں باپ لوگ اسی میں کیا ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے تو. اور پھر اسی وجہ سے تو پورے گمراہی پھیلائے نا جی. مکہ مدینہ تک صرف اسلام محدود ہو جائے گا، سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو کہیں ڈر نہیں ہے کہ ہماری اولاد، کیا ہماری اولاد مکہ مدینہ میں ہے؟ ہاں جی، کوسوں دور، مکہ مدینہ سے کوسوں دور یہاں دلی میں ہے. تو کہ یہاں کے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے؟ سب گمراہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب. آخری زمانے میں امت محمدیہ کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے، مثلا گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے، ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر سور بنے ہوں گے. صبح کے وقت اٹھیں گے تو دیکھا گا، پتہ چلا کہ چہرہ کیا بن گیا ہے، سور کا بن گیا ہے، بندر کا بن گیا ہے صبح اٹھنے کے وقت میں. حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کا عام ہونا، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے. کس وجہ سے چہرے بدلے جائیں گے؟ حرام کو حلال ٹھہرانے کی وجہ سے. جو چیز حرام ہے اس کو کیا بنا لیا؟ حلال بنا لیا. اس کی وجہ سے کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ چہرے بدل دیے جائیں گے، سور بندر بنا دیے جائیں گے. گانے والیوں کا عام ہونا، خوب گانے گائیں گے سب. اور آج تو راستے بھر میں جاتے ہیں گانا گاتے ہوئے چلتے ہیں سب، ہے نا جی. گانا سنتے بھی ہیں، گانا گاتے ہوئے بھی چلتے ہیں. لڑکیاں تو سب سے زیادہ گانے کے تو شوقین ہوتی ہے نا جی. لڑکیاں تو گانا سن بھی رہی ہیں اور گانا گا بھی رہی ہیں. اور گانے تک ہی محدود نہیں ہے، ابھی تو اسکول میں تو ڈانس بھی شروع ہو گیا کہ مسلم لڑکیاں جا کر کیا کرتی ہیں، گانا بھی گاتی ہیں، ڈانس بھی کرتی ہیں. یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے جی؟ کہاں جا رہا ہے بتاؤ؟ تو گانے والیوں کا عام ہو جانا، تو یہی تو لوگ ہوں گے، گمراہ ہوں گے. اور یہاں کہیں گے نہیں چلو اسکول کی بات ہے نا، اب اسکول کی نیم تو ماننا ہی پڑے گا. جب ہر ایک لوگ اسی طرح سوچیں گے تو چلو اپنے بچوں کو گمراہ کرو، جاؤ ایسے اسکول میں تو داخل کرنا بھی نہیں چاہیے. جس جگہ پر یہاں پر پردے کا انتظام نہ ہو، ایسے اسکول میں تو میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہیے. جہاں پردے کا انتظام ہونا چاہیے اسی اسکول میں کیا کرنا چاہیے، انسان کو داخل لینا چاہیے. اور جہاں اسلام کی اچھی اچھی تعلیمات ہونی چاہیے وہاں پر اس اسکول میں داخل لینا چاہیے. شراب پینے کی وجہ سے، شراب پیئیں گے رات میں، صبح میں بن گئے سور. میں سور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سور کہنے سے منہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ فالتو کی باتیں ہیں، بکواس کی باتیں ہیں. یہ اگر ہم سور کو سور نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے جی؟ پگ. تو پگ کہو چاہے سور کہو، تو پگ انگلش میں کہہ رہے ہیں اور اس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تو سور کہہ رہے ہیں ہم. سود کھانے کی وجہ سے بھی سود. اور آج دیکھو سود کیا ہے، عام ہے. آج بہت سارے مسلمان سود کھا رہے ہیں. اور ریشم پہننے کی وجہ سے، کیونکہ مردوں کے اوپر ریشم یعنی ریشم کا پہننا مردوں کے اوپر حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 یا 4 انگل تک کیا ہے ریشم پہننے کی اجازت دی ہے. ہاں کیا بتا رہی
सूद, अच्छा सूद पूछने के, सूद क्या होता है? सूद का मतलब होता है कि बढ़ा देना, कोई भी चीज को बढ़ा देना। सूद का मतलब क्या होता है जी? बढ़ा देना। जैसे मान लो मैंने तुम्हें 100 रुपया उधार दिया, और 100 रुपया उधार देने के बाद मैंने कह दिया कि देखो तुम जब उधार वापस करोगे तो तुम 110 रुपया वापस करोगे। तो ये जो 10 रुपया हो गया वो क्या हो गया? सूद हो गया। इसी तरह मैंने सूद का पैसा कहाँ रख दिया? बैंक में, यानी ये पैसा, अपना पैसा बैंक में रखा। बैंक में रखने के बाद मेरा पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। जब पैसा जो बढ़ गया ना वो क्या हो गया? सूद हो गया। ये सब चीज जो आज मुसलमान तो कभी सोचते भी नहीं है, अरे बैंक में पैसा बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो आराम से खाओ। लेकिन जो लोग मुसलमान हैं, नेक लोग हैं, वो इसके बारे में सोचते हैं। और जो स्कूल वाले देते हैं, क्या और जो स्कूल वाले देते हैं, स्कूल वाले क्या देते हैं? इसके कहने का मतलब है जो सरकार की तरफ से पैसे आते हैं वो भी तो कहाँ से आते हैं? उत्तर नहीं, तो वो तो तुम्हें नहीं पता है ना, वो तो तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें तो पता नहीं है कि वो सूद का दे रहे हैं, कहाँ का दे रहे हैं। मान लो दुकानदार है, अब कोई हराम कमाई करके आया हुआ है, ठीक है, शराब उराब बेच के आया, तुमसे मांग रहा है 5 रुपए के चाउमीन दे दो, तो क्या तुम बोलोगे कि देखोगे कि वो हराम कमाई किया हुआ या हराम का पैसा या हलाल का पैसा है? नहीं, तुम्हारे लिए जायज है वो, क्योंकि नहीं पता तुम्हें कि वो हलाल तरीके से कमाया है, वो हराम तरीके से कमाया है। दुकानदार के लिए तो नहीं समझ पाएगा ना जी, वो पकड़ पाएगा कि ये पैसा हलाल तरीके से है या हराम तरीके से है? नहीं पकड़ पाएगा। इसी तरह गाने बजाने और शराब नोशी की वजह से, शराब नोशी की कसरत के बायस इस उम्मत के लोग में भी खस्फ, मस्क और कज़्ब होगा। गाने बजाने, जो बहुत ज्यादा लोग गाने सुनते हैं, गाने बजाते हैं। तबरानी की सही रवायत है कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में खस्फ और मस्क होगा। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह ये कब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें जाहिर होंगी, नीज शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। शराब को क्या कर लिया जाएगा? हलाल समझ लिया जाएगा। और लोग आज के जमाने में, मुसलमान तो शराब तो जूस की तरह पीते हैं। क़यामत के करीब बसरा के लोग रात के वक्त सही सालिम बिस्तर पर लेटेंगे, लेकिन सुबह के वक्त सुअर और बंदर बने हुए होंगे। सही सलामत रात में सोएंगे, अच्छे तरीके से बिस्तर पर लेटेंगे, लेकिन सुबह के वक्त वो सुअर और बंदर बन जाएंगे। सुनन अबी दाऊद की सही रवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अनस, लोग मुख्तलिफ शहर बसाएंगे और उन्हीं में से एक शहर होगा जिसका नाम बसरा या बसीरा होगा। अगर तू इस शहर में जाए तो उसके बसाख और कला दोनों जगह के नाम है में ना जाना, और उसके बाजार में भी ना जाना, वहाँ के उम्रा के दरवाजों पर भी ना जाना, बल्कि उसके जंगलों में चले जाना, इसलिए कि उस शहर में खस्फ, जमीन में धंसना, कस्फ, पत्थरों की बारिश बरसना और जलजला होगा। लोग रात को सही सलीम सोएंगे, सुबह के वक्त बंदर और सुअर बने हुए होंगे। सुबह के वक्त क्या बने हुए होंगे? बंदर और सुअर बने हुए होंगे। इसी तरह खस्फ के अजाब में गुनाहगारों के साथ नेक लोग भी हलाक हो जाएंगे। यानी जब जमीन में धंसाया जाएगा, उसमें बुरे लोगों के साथ साथ नेक लोगों को भी जमीन में धंसा दिया जाएगा। लेकिन नेक लोगों को क़यामत के रोज अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा, उनको अल्लाह ताला क्या कर देगा? माफ फरमा देगा। इसी तरह क़यामत के करीब जल्जलों की क्या हो जाएगी? कसरत होगी। बहुत ज्यादा जल्जले आएंगे, और आज दुनिया में देखो बहुत ज्यादा जल्जला आता है ना जी, है? जापान में जाकर देख लो, बहुत ज्यादा जल्जला आते हैं। और कुछ दिनों पहले दिल्ली में कितनी मर्तबा जल्जला आया। इससे पहले यानी बहुत, ये करीब एक साल पहले तो कम से कम एक महीना में 3 बार आया था। एक महीना में 2-2, 3-3 बार आया था। और जब आता है ना तो फिर लोग अपने घरों से निकल कर ऐसे भागते हैं कि लग रहा है कि घर में क्या हो गया, कोई सांप बिच्छू निकल गया।
हैं? जो जिस हालत में वो भाग गया वो हैं, क्योंकि बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाएगा और गिरेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए वो भागते हैं। तो वो वक्त आने से पहले क्या करो जी, अच्छे नेक अमल कर लो। क़यामत के करीब ज़लज़ले कसरत से आएंगे। सही बुखारी की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, ज़लज़ले कसरत से आएंगे, वक्त घट जाएगा, फितने जाहिर होंगे, हर्ज बहुत ज्यादा होगा। हर से मुराद कत्ल है, इस कदर कत्ल होंगे कि तुम्हारे दरमियान मालो दौलत आम हो जाएगा, बल्कि बहने लगेगा, यानी सरे आम दौलत पड़ी होगी लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ का जाहिर होना, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी क्या है? दरियाए फुरात से सोने के पहाड़ जाहिर होगा। एक पहाड़ होगा, सोने का पहाड़ होगा, वो जाहिर होगा कब? क़यामत के करीब। सही मुस्लिम की रवायत है कि हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अनकरीब फुरात में एक सोने का पहाड़ नमूदार होगा। लोग जब सुनेंगे तो उसे हासिल करने के लिए उस तरफ चल पड़ेंगे। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद होंगे, कहाँ मौजूद होंगे जी? फुरात में मौजूद होंगे। वो कहेंगे अगर हमने लोगों को छोड़ दिया, उन्हें ना रोका, तो वो सारा का सारा पहाड़ ही ले जाएंगे। चुनांचे उस पर लड़ाई होगी और 99% लोग, 99% लोग मारे जाएंगे। कितने लोग? 99% लोग मारे जाएंगे, यानी कत्ल गारत गिरी हो गए सिर्फ सोना लूटने के चक्कर में। सही मानों में अगर इतना जरा भाई सोना मिल गया कहीं ना, तो क्या इंसान सोचता गया क्या पैसा आ गया, हमारा पैसा 5-10 हजार तो यूं ही आ गया है ना जी। अगर मान लो सोने की अंगूठी कहीं जमीन में गिरी हुई पड़ी, किसी को मिल गई, चलो 4-5 हजार तो मिल गया, और वो पहाड़ होगा, सोने का पहाड़ होगा, तो क्या लोग उसको छोड़ देंगे? जबान से पानी टपकने लगेगा। जब लूट रहे हैं लोग तो वो बैठा रहेगा जी, उसको चैन और सुकून रहेगा जी, वो तो बैठे के जाएगा ही। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही तंबीह कर दिया था कि जब ये पहाड़ जाहिर होगा, सोने का पहाड़ जाहिर होगा, तो वहां मत जाना। वो क्या एक फितना है ये। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दरियाए फुरात से सोने के खजाना जाहिर हो, पर जो कोई वहां मौजूद हो उसमें से कुछ भी ना ले। सही बुखारी की रवायत है, कुछ भी ना ले। इसी तरह क़यामत के करीब ईमानदार अफराद अपने ही मुआशरे और माहौल में अजनबी बनकर रह जाएगा, यानी कोई भी नहीं जानेगा उस ईमानदार इंसान को। मुआशरे के अंदर वो ईमानदार इंसान होगा, लेकिन उसको कोई जानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं, लेकिन वो इंसान अल्लाह का नेक बंदा हो, अजनबी हो जाएगा लोगों के दरमियान। क्योंकि बुरे लोग बुरे लोगों को चाहते हैं ना जी, बुरे लोग बुरे लोगों को चाहते हैं। बुरे लोगों की कभी अच्छे लोगों से दोस्ती हो सकती है? ये बुरे और अच्छे लोग और अच्छे लोग एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जहां बुराई होगी वहां अच्छाई नहीं हो सकती, एक साथ नहीं रह सकते वहां। दोस्त बनकर तो कभी नहीं रह सकते। जो नेक लोग होंगे तो बुरे लोगों की बस्ती में रहेंगे भी नहीं। इसी वजह से कहा गया है कि वहां से क्या करो, हिजरत कर जाओ। जहां इस्लामी तालीमात पर अमल करना बहुत मुश्किल हो रहा हो, तो वहां उस जगह को छोड़कर कहां दूसरी जगह क्या करो जी, हिजरत कर जाओ। तो क़यामत के करीब ईमानदार अफराद अपने ही मुआशरे और माहौल में क्या हो जाएगा, अजनबी बनकर रह जाएगा। कोई उसको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, कोई भाव भी नहीं देगा, कोई उसको पूछेगा भी नहीं, तो अजनबी तो यही हो गया ना जी। सही मुस्लिम की रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इब्तिदा भी अजनबियत से हुई और आखिरी ज़माने में यह अजनबियत की तरफ ही पलट जाएगा। लिहाजा मुबारक हो अजनबी ईमानदार लोगों को।
یعنی اجنبیت کی طرف، اجنبیت سے شروع ہی اور اجنبیت ہی کی طرف پلٹ جائے گا. کہاں؟ مکہ سے شروع ہوا تھا اور مکہ مدینہ تک ہی کیا ہو جائے گا؟ اسلام محدود ہو جائے گا، سمٹ کر آ جائے گا. معاشرے میں اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان کے ساتھ میل جول رکھنا اور تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کریں گے. جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے. لہذا نیک لوگ اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے، نیک لوگوں کو پوچھا نہیں جائے گا. اسی طرح قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ تک سمٹ جائے گا. مکہ اور قرب قیامت کے قریب ایمان، یعنی ایمان صرف اور مکہ مدینہ تک محدود ہو جائے گا. باقی پوری دنیا کے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، شہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا. وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے. یعنی پوری دنیا کے لوگ گمراہ. ایمان کہاں تک ہے؟ صرف مکہ اور مدینہ تک محدود ہے. ہاں بتاؤ. سانپ کہاں رہتا ہے پہلے بتاؤ. گھر تو اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کے بل ہی میں ہوتا ہے نا جی. سانپ کا دیکھو بل بنا رہے گا تو وہاں سمجھو سانپ کا گھر ہے وہ. ٹھیک ہے، دل سمجھ میں آ رہا ہے. چلو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. انشاءاللہ اس کے بعد بڑے بڑے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی جائیں گی. لیکن اس سے پہلے جو جنگیں ہیں قیامت کے قریب بہت ساری جنگیں ہوں گی. سنو، جنگیں ہوں گی قیامت کے قریب، لیکن اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. صرف اور صرف اجمالی طور پر میں بتا دوں گا، یعنی مجمل طریقے سے اختصار کے ساتھ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، جو جنگیں ہوں گی کون کون سے جنگیں ہوں گی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.